محترم ناظرین، بعض علاقوں میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ 10ویں محرم کو قبروں پر پانی ڈالنے کو، اسی طرح قبروں کے اوپر مسور وغیرہ ڈالنے کو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی خیر القرون میں ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی ائمہ دین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی فقہائے کرام نے اس بات کی لوگوں کو اجازت دی۔ اس لیے لوگوں کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ثواب کا کام سمجھ کر 10 محرم کو، خاص 10 محرم کو قبروں پر پانی ڈالتا ہے یا مسور وغیرہ ڈالتا ہے تو یہ چیز شرعی اعتبار سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت ہوگی اور یہ چیز عذاب کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے اور انہیں 10 محرم کو خاص قبروں پر پانی ڈالنا نہیں چاہیے۔ اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2697 فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فهو رد، کہ اگر کوئی انسان مذہب اسلام کے اندر کسی ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ایسی چیز شرعاً مطلوب نہیں ہے بلکہ مردود ہوتی ہے۔ انسان کو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز قابل قبول نہیں۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف میں حضرات فقہا نے لکھا ہے البدعۃ ہی الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابہ والتابعین ولم يكن مما اقتضاہ الدلیل الشرعی، کہ بدعت وہ چیز کہلاتی ہے دین کے اندر کسی ایسی چیز کو پیدا کر دینا ہے اور ایجاد کر دینا ہے کہ جس کا حضرات صحابہ و تابعین کے دور میں یا قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہ ہو۔ ایسی کسی چیز کو ثواب کا کام سمجھ کر اگر کیا جائے گا تو وہ چیز شرعی اعتبار سے بدعت کہلائے گی، جو کہ غلط ہوگی اور عذاب کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے جن علاقوں میں 10 تاریخ کو ثواب کا کام سمجھ کر خاص 10 تاریخ کو قبروں پر پانی ڈالا جاتا ہے، یہ چیز شرعی اعتبار سے بدعت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔